رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ شہریار پیلس میں بھی سب گہری نیند میں تھے۔ آئمہ بیگم کی کافی محنت اور محبت سے اس کی آنکھ لگی تھی، نتیجتاً وہ بھی گہری نیند میں تھی، اور اس گہری نیند کے باوجود اسے اپنے بالوں میں وہی خوفزدہ لمس محسوس ہوا جس کی سرسراہٹ اسے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی خمدار پلکوں میں جنبش ہوئی جب کان میں سرگوشی ہوئی۔ معصومہ! غمگیر بھاری سرگوشی سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں وحشت سے سرد لہر اٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پورا روم چیک کر کے سوئی تھی، اس نے دل میں سوچا۔ بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، کوئی جیسے اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھوت ہے، لب پھڑپھڑائے۔ لٹل گرل! اس کی پھڑپھڑاہٹ پر انابی لب مسکرائے اور جھک کر کان کے قریب بولا، Your green beautiful eyes made me crazy, little girl. بھاری سرگوشی نما آواز اس کی سانس سے روک گئی۔ آنکھوں کو سختی سے میچنے اور مٹھیوں سے بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے جکڑا۔ پاپا پلیز کم! لفظوں کے ساتھ آنسو بہہ نکلے رخسار کو نم کرنے۔ وہ چیخنا اور چلانا چاہتی تھی پر سانسوں کی آواز سے خوفزدہ ہوتی چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ وہ جو اس کے پاس بیٹھا اسے مدھم روشنی میں کمبل میں لپٹے کانپتے وجود کو دیکھتے اس کے سنہرے بال تکیے کے ساتھ اس کے چہرے کو چھپائے کسی حسین منظر کی طرح اسے پیش کر رہے تھے، اور وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ کرائی بیبی، جسٹ فیل می، آئی ایم ان یور ہارٹ اینڈ مائنڈ۔ وہ بغیر اس کے رخسار کو چھوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نہ وہ محسوس کر سکی اور نہ ہی اس نے اسے ڈرایا۔ معصومہ لرزتی پسینے میں نم تھی۔ کوئی بہت قریب تھا، آنکھوں کے اوپر سایہ سا محسوس ہو رہا تھا، چہرے سے سرکتے بال، ناک کی نتنوں سے ٹکراتی مہنگی پرفیوم کی خوشبو۔ اب یہ پتہ نہیں تھا انسان ہے یا بھوت۔ سالار بہت قریب سے اس کی خوشبو کو نشے کی طرح خود پر طاری کرتا آنکھیں موندے سکون حاصل کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تمہیں اپنی دسترس میں لاؤں گا، مجھے دیں گے بھی کہ نہیں؟ اگر نہیں ملی تو کوئی دکھ نہ کرنا ماں باپ سے جدا ہونے کا۔ بیکاز یو آر مائن لٹل گرل، آئی ایم یور، آلویز یور، ایس اونلی فار ایم اینڈ ایم اونلی فار ایس، ایس ڈاٹ ایم۔ معصومہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ سرگوشیاں مزید ہو رہی تھی پر اس کا معصوم چھوٹا سا دل اچھل کر سینے سے باہر کو آ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ساتھ پڑا تکیا آہستہ سے اٹھایا۔ چیخ کے ساتھ اٹھتی ماننا چاہا پر سبز آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کپکپاہٹ پورے وجود پر شروع ہوئی، اشک رواں ہوا۔ وہ سمٹ گئی جب سامنے کچھ نہ دیکھا، منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخیں حلق میں دبانے لگی۔ کمرے میں وہی مدھم روشنی، وہی بند دروازہ، باتھ روم ڈور بند، سلائڈ ڈور اس پر پردے گرے۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ نہیں۔ اچانک کھڑکی کے آدھے کھلے پٹ پر نظر پڑی تو بے ساختہ منہ سے نکلا، مطلب بھوت نہیں ہے، سچ میں کوئی ہے؟ وہ بیڈ سے سرکتی پیچھے کو ہوتی فقر زدہ چہرے سے بڑبڑائی، خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ کر تیز رونے لگی۔ کوئی یہ یقین نہیں کرتا، سب پاگل سمجھتے ہیں، کوئی ہے پاپا؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر نیچے بیٹھی اور ڈر سے نیچے چھپ گئی۔ کسی کو کیا بتاتی، کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ میں نے یہاں نہیں رہنا، مجھے ماریں گے۔ بیڈ کے نیچے سمٹی پڑی، خود کو بچانے کی ناممکن سی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں گھونٹنے لگی، پر ہچکیوں کا کیا کرتی؟ اس کا پور پور کانپ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں سچ میں کوئی تھا، مطلب کوئی انسان جو اسے سچ میں چھپانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں جانا مما پاپا، مجھے چھپا لو۔ خاموش کمرے میں اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اور ہچکیوں کے ساتھ سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی رکی تو معصومہ نے سامنے اسلام آباد کی مشہور یونیورسٹی کی مغرور اپنے آب و تاب سے کھڑی اس عمارت کو دیکھ کر اپنے لب کچلے، جہاں کئی اسٹوڈنٹس اندر جا رہے تھے۔ خود کو اندر پاتے سب کے بیچ یہ سوچ کر ہی ننھا دل سکڑنے لگا۔ سرخ و سفید معصوم چہرے پر ننھے موتی نمودار ہوئے۔ پہلے پریہا ساتھ تھی، اب کوئی نہیں۔ وہ صبح ہی اٹھ کر ناشتے کے بعد منہ بناتی تیار ہوئی یونی کے لیے۔ اس نے رات والا واقعہ کسی کو نہیں بتایا۔
ایک تو یقین کوئی نہیں کرتا، دوسرا اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تیار ہو کر آئمہ بیگم، جن کو پری کے مما کہنے پر پریحہ نے نانو کہنا شروع کیا، اور مرحوم عالیہ بیگم کو دادو، پھر اسے دیکھ کر معصومہ بھی یہی کہنے لگی، اور کسی نے روک ٹوک نہ کی تو اسی طرح عالیہ بیگم دادو اور آئمہ بیگم کو نانو کہہ کر اپنی فیملی مکمل کر لی۔ آئمہ بیگم کی دعائیں لی اور پری شہریار کی محبت کے لے کر گاڑی میں بیٹھی، اور ایک گارڈ اور ڈرائیور کی نگرانی میں ابھی وہ یونی کے سامنے گاڑی میں بیٹھی کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے سکون سے جانے کے بعد شہریار نے بھی اپنے فرض کی راہ لی۔ میڈم، یونیورسٹی آ گئی۔ گارڈ نے گاڑی کا ڈور کھول کر ادب سے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ ہاں ہاں، بھاری آواز سن کر وہ بوکلائی اور زور و شور سے سر ہلا کر بلیک لمبی سی چادر جس سے خود کو چھپائے آئی تھی۔ وہ ایک لڑکی کم تھی، کم عمر تھی تو کیا تھی، تو وہی عورت ہی نا، اور لوگوں کی نظروں اور ڈر خوف نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا حیوانوں کی سوچ کا اور اپنے اوپر پڑنے والی ہر نظر کو پہچاننے کا۔ وہ معصوم خوف بھی اسی سے ہی کھاتی تھی، یہ بھی سمجھتی تھی اس کے پاپا نے کیوں اسے چھپایا، اور ان سب کا مطلب سمجھتی تھی۔ خود کو چھپانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی تھی۔ چادر کے کونے سے پسینہ صاف کرتی اللہ کے نام سے باہر نکلی۔ میڈم، ہم چھٹی سے پہلے آ جائیں گے۔ وہ اپنی چھوٹی میڈم کے ڈر سے واقف تھا، اس لیے اس کے گلابی سہمے چہرے پر ذرا سی نظر ڈال کر نیچے دیکھتے بولا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتی؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بڑی سی چادر میں چھپی، گلابی چہرے پر رقص کرتے سنہری بالوں کو بے دردی سے کان کے پیچھے کرتی چڑ کر بولی، ایک تو اسٹوڈنٹس بڑھ گئے تھے، اوپر سے میرے بال۔ غصے سے مدھم آواز میں چیخی، نہیں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ خود میں حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگی اور مین گیٹ سے اندر آئی، ذرا سی نظریں اٹھائی اور سامنے گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس کی بھیڑ ٹولے یہاں وہاں پھیلی دیکھ کر ہڑبڑائی، نظریں نیچے کر لیں۔ ہر کوئی خوش گپیوں میں ہنسی مذاق میں مصروف تھا اور کچھ کی نظریں اس پر ٹکی۔ آپی، وہ بھی اور قدم آگے بڑھاتی جب پیچھے کسی بچے کی آواز آئی۔ اس کا بڑھتا قدم تھما ہوا۔ میں نہیں، مجھ سے نہیں، اسے کون پکار سکتا ہے، وہ بھی کوئی بچہ، اور ویسے بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں آپیاں ہیں۔ وہ پھر سے قدم بڑھانے لگی جب وہی پکار آئی، آپی، ہم آپ سے ہیں۔ وہ بچہ سامنے آیا۔ یہ تو کینٹین والی کا چھوٹا بھائی تھا، منا۔ بمشکل ظاہر ہوتے اس کے چہرے پر نظریں پڑی۔ سوچ تو یہی تھی، پر نظریں ہاتھ میں موجود سرخ گلابی انتہائی خوبصورت پھولوں کے بوکے پر تھی جسے وہ بمشکل سنبھالے ہوا تھا۔ آپی، سنبھالیں، اسے گر جائے گا۔ وہ شوق سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی بے ہوشی کے در پر تھی کہ وہ بچہ پھر بولا، نہیں، میں کیوں سنبھالوں، خود سنبھالیں۔ اسٹوڈنٹس کی کھوجتی نظریں خود پر پاتی نم آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ان لاغ آنکھوں میں کوئی گہری آنکھیں بھی دور سے اس کے گلابی معصوم چہرے کے تاثرات جانچ رہی تھیں اور بےتاب تھی اس کے جان لیوا لمس کو پھولوں پر محسوس کرنے کے لیے۔ معصومہ نے اپنے سینے میں دبکے بکس پر اپنی مضبوط پکڑ سخت کر لی۔ دل تھا کہ پھٹنے کے قریب تھا کہ یہ حرکت کون کر کے اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ بے بسی سے آنسو لڑک کر پھولی گلابی رخسار پر گرے۔ منا بھی پریشان ہو گیا۔ آپی، یہ سمیہ آپی نے دیے ہیں پھول۔ اسٹوڈنٹس کا مجمع قریب ہونے لگا اور کھسر پھسر شروع ہو گئی، سرگوشیاں گھیرنے لگیں۔ دو وجود پریشان ہوئے تو دو آنکھیں خون آلودہ ہو گئیں۔ آپی، آپ رو رہی ہیں؟ وہ بچہ پریشان ہوا۔ آپ روئیں نہ، میں سمیہ آپی کو بھیجتا ہوں، انہوں نے یہ دیے ہیں۔ سمیہ کے نام پر معصومہ جھکے سر سے ٹھٹکی، بدن میں جو کپکپاہٹ، ٹانگوں میں لرزش ہو رہی تھی، انہیں قابو کرنے کے لیے نیچے بیٹھی اس کے مقابلے میں۔ کیا آپ سمیہ پریحہ کی کلوز فرینڈ تھی اور اس کا بھی کافی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جی، آپ روئیں نہ، میں انہیں واپس کر دیتا ہوں۔ معصومہ نے ذرا کی اپنی جھکی سب سہمی نظریں اٹھائیں تو دل دھک سے اچھل اٹھا، اسے گھٹن ہونے لگی۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ دو مجھے سہمی آنکھوں سے کپکپاتی لرزشی گلابی چھوٹے ہاتھوں سے تھاما۔ اس دوران اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ سرخ چہرے سے زبردستی پھیکا سا مسکراتی جھک کر اس بچے کے گال پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
اتنے قریب پھول ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو بڑی معصوم ہے، پر میم کے لیے بوکے آ رہے ہیں، وہ بھی سرخ پھول کے۔ یہ تو پاگل تھی نا؟ ہاں پاگل ہے تو کیا، آج کل پاگل پن کون دیکھتا ہے، حسن بھی تو جان لیوا ہے۔ اچھے بھلے لڑکے دونوں شانو چت کیے ہو گئے۔ توبہ ہے، یہ وہ لڑکیاں تھیں جو اپنے گریبان نہیں دیکھتی تھی، پر سامنے والی جو بیچاری ایسی تھی بھی نہیں اسے غلط قرار دینے لگی۔ معصومہ سنتی کپ کپاتی قدم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھانے لگی۔ مجھے نہیں رونا چاہیے، یہ تو اپیاں نے دیے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی سر جھکائے کہہ کے ہنسی تمسخر سرگوشیوں سے دور ہونے کی وجہ سے بھاگی، بوکے وہیں گراؤنڈ میں پھینکتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف ہوئی کہ اچانک سامنے آتے وجود سے ٹکرائی اور جلدی سے خود کو سنبھالی۔ اس کی خوشبو جو اپنی سی لگی تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ آپ نے بھی آپ ہی کو نہیں روکا، ابھی دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھتی شکوہ کرنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ارے یہ تو پھر سے آ گئی، ویلکم ٹو بیک ڈرپوک حسینہ، پاس سے گزرتے لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر عذر بلال کا بیٹا نے غصے سے اپنا پیر معصومہ کو دیکھتے دونوں لڑکوں کے سامنے کیا۔ اگلے ہی پل کہکوں کی بوچھاڑ ہوئی، دونوں شرمندہ منہ کے بل زمین پر پڑے تھے۔ معصومہ کی خوبصورت سبز آنکھیں پھٹی ہوئی تھی جب عذر بولا، ہنسو تاکہ انہیں پتہ لگے سویٹ گرل ڈرپوک نہیں، وہ اس کا سینئر تھا، اور اس کی آہستہ سے کہنے پر اپنے سامنے کھڑے اونچے لمبے اپنی کالی آنکھوں والے بھائی کو دیکھا جو اسے ہنسنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ مجھے ہنسی نہیں آ رہی کہتی سر جھکا گئی، اور عذر جو اس کے ریلیکس چہرے کو دیکھ کر خود ریلیکس ہوا۔ وہ لڑکے شرمندہ سے اٹھ کر عذر کو دانت پیس کر دیکھتے جانے لگے۔ کون کہتا اسے کچھ جانتے تھے، اگر ایک کہتے 4 سنتے 5 کھاتے۔ کس بات کی بھیڑ ہے بھئی؟ کہ بریانی تو نہیں بن رہی؟ مجھے بھی بتاؤ، ڈونگا لے کر آؤں؟ کچھ بےتابی سے پوچھا گیا۔ سب ہنستے ہوئے یہاں وہاں بکھرے۔ بھائی میں جاؤں؟ وہ مدھم سا بولی۔ ہاں جاؤ، اگر کوئی پرابلم یا کوئی تنگ کرے تو یہی سمیہ یا مجھے کہنا، اور خود بھی رونا نہیں، جم کے مقابلہ کرنا۔ ری نہیں تو کیا ہوا، ہم تو ہیں نا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ معصومہ ہاں میں سر ہلاتی ننھے سے دل کو مضبوط کرتی جانے لگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی۔ رکو جانو، کلاس میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سمیہ کی آواز آئی۔ اپنے دھک دھک کرتے دل کو کنٹرول کرتی مڑی اور سبز آنکھیں سیڑھیوں کی جانب اٹھائیں تو مسکرا دی۔ سب سے ملی، میرا دیا ہوا بوکے بھی پھینک کر آئی۔ وہ سامنے اس کی خبر لینے آئی اور معصومہ اس کے جانو کہنے پر گلے لگی۔ اس کے لرزتے وجود کو محسوس کرتی پریشان ہوئی۔ سوری آپی، آہستہ سے معافی مانگی۔ آپ بھی تو اچھی بہنوں کی طرح دیتی، یوں بی ایف کی طرح دو گی تو مجھے ڈر لگے گا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے ڈرایا ہے، اور دوسری بات کو بہت گندے تھے، خوشبو تو تھی ہی نہیں۔ اچھا تھا پھینک دیے، اس نے منہ بنایا۔ سمیہ نے اسے دیکھ کر کہکا لگایا، ڈارلنگ ایسے ہی اپنی محبوبہ کو تنگ کر رہے تھے، اور یہ منصوبہ میرا نہیں تمہاری آپی کا تھا، اور یار اچھا کیا پھینک دیے، لگتا ہے اس آدمی کے آگے تھے میرے پاس۔ معصومہ نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کوئی تھا، میں چہرہ تو نہ دیکھ سکی، پر ٹکراؤ کی وجہ سے وہ میرے پھول لے گیا، میں اس کے۔ دونوں سیم تھے، فرق یہ تھا میرے خوشبودار تھے اور لڑکے کے پھیکے۔ اچھا اب تم کلاس میں جاؤ، تمہارا نیو اینڈ موسٹ ہینڈسم ڈیشنگ پلس چارمنگ ٹیچر آ رہا ہے، دیکھنا ضرور۔ وہ اسے پریہا کی طرح آنکھ مارتی چلی گئی، پیچھے وہ بیچاری گلابی سے سرخ ہو گئی۔ میں کیوں دیکھوں؟ ہوگا خوبصورت، پر میرے پاپا سے زیادہ نہیں ہوں۔ وہ اس کی تعریف پر غصے سے بڑبڑائی اور کلاس میں اپنے اوپر نظریں محسوس کرتی پریہا کی ہدایت پر فرسٹ سیٹ پر بیٹھی اور اپنی کتاب سینے میں دب کے سامنے رکھے۔ ساتھ بیٹھی لڑکی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ارم اس کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسا نہ ہو تمہارے کہکے پر ہی بے ہوش ہو جائے اور بریکنگ نیوز میں تم گلا پھاڑ ہنسنے والی چڑیل بن جاؤ۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ کہتی ایک جھکائے سر بیٹھی معصومہ پر نظر ڈال کر اٹھی، اور وہ انتہائی ضبط کرنے کے باوجود آنسو لڑک آئے جنہیں چادر سے صاف کرنے لگی۔ اب وہ اکیلی سرگوشیوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ سنو لڑکی،
پیچھے سے اسی لڑکی نے پکارا جس کا معصومہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بے حس احساسوں سے آری لوگ کیا جانے کسی کے جذبات، انہیں تو صرف وقت گزارا اور تمسخر مذاق اڑانے میں مزہ آتا ہے۔ یہی معصومہ کے بھی ساتھ ہو رہا تھا، کوئی اس کے حال سے واقف نہیں تھا، سب مذاق اڑانے اور ہنسنے میں مصروف تھے۔ سنا تھا تم سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی تھی، پھر کیا کہا؟ روم میں بند رہنے کا نہیں کہا کہ تم جیسے لوگوں کی موجودگی سے ہم گھٹن اور پریشرائز ہو رہے ہیں۔ وہ خاموش لب کاٹ رہی تھی جب اس کے کان میں کچھ لفظ پڑے اور اسے سر اٹھانے پر مجبور کر گئے۔ ہما تم کچھ زیادہ بول رہی ہو، میں بھی پرنسپل سے تمہاری شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ عریشہ جو پہلے دن سے ہی معصومہ سے دوستی کی خواہش مند تھی، اسے وہ خاموش سبز آنکھوں والی خوبصورت لڑکی بہت پسند آئی تھی، پر معصومہ کے زیرو نیچر اور ڈرا ہوا دیکھ کر خود میں ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایسی تھی تو نہیں، پر اس کی حالت خود دیکھ چکی تھی۔ ابھی بھی سب کی نظریں اور تمسخر سرگوشیاں سنتی آخرکار بول اٹھی، تمہیں کیا ہوا؟ جاؤ بتاؤ، میں سچی تو کہہ رہی ہوں۔ بڑبڑاتی ہوئی بولی، ہاں جا رہی ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گی تم اس کو ہراساں کر رہی ہو۔ وہ دانت پیس کر بولی، میں نے کب کیا؟ عریشہ تم کچھ ایسا نہیں بولو گی؟ وہ ایک دم گھبرائی اس کے راستے میں آئی۔ کیوں نہیں بولوں؟ ہاں ذرا دیکھو اس کی طرف، کیسے تم لوگوں کی وجہ سے ڈری کانپ رہی ہے۔ ہمیں اس کا ڈر ختم کرنا چاہیے یا اسے اور ڈرانا چاہیے؟ کیا یہی انسانیت بچی ہے ہم میں کہ ایک بے بس انسان کو بے بس کر کے اسے اپنے لفظوں سے لہو لہاں کر دے؟ وہ اچھا خاصا تپ گئی۔ اوکے میں سوری کرتی ہوں، پر تم کسی کو نہیں کہو گی، ٹھیک؟ وہ بھی چلاک تھی، جلدی خود کا بچاؤ کیا اور معصومہ سے سوری کی۔ ساری کلاس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو معصومہ، نہ ہی کوئی بچی ہو گئی۔ چھوڑنا تو میں نے بھی نہیں ہے، ہما سے سوری بلوایا ہے، اب تم دیکھتی جاؤ۔ وہ پیچھے جل کر سوچنے لگی، اب جاؤ اپنی اپنی سیٹ پر۔ وہ کچھ حکم سے کہتی اپنی سیٹ پر سے بیگ اٹھائے معصومہ کے ساتھ بیٹھی۔ تھینکس، معصومہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سامنے بک پر رکھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرینڈشپ، وہ اس کے تھینکس کو اگنور کرتی اپنا ہاتھ آگے کیا، جسے معصومہ نے دیکھا اور کچھ سوچ کر مسکراتی ہاتھ ملایا۔ اس کی ہاتھوں کی لرزش دیکھ کر عریشہ نے اپنی پکڑ مضبوط کی۔ بی ریلیکس بیوٹی، اور اپنا تھینکس اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری دوستی چاہیے۔ کیونکہ ایک دم اس کے سرخ، جو اس کی تعریف پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، رخسار پر کس کیا، مجھے تمہارا بلش کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ معصومہ سرخ لال ٹماٹر ہوتی، شرما کر ہنستی۔ اس کی ادا پر عریشہ کا کہکا گونجا، لو یو مائی کیوٹ باربی۔ اس کے کہکا تب تھما جب کلاس میں قدموں کی بھاری آواز گونجی۔ وہ آفس کی ونڈو، جہاں سے باہر گراؤنڈ سے لے کر گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، سے اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کا یوں خود کو چھپائے چادر میں آنا بہت بھایا۔ من بھر کے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی، پھر وہ ہر منظر، اس کا رونا، خوفزدہ ہونا، اپنے پھولوں کو بغیر چھوئے پھینکنا، اور سب سے بڑی بات اس کے ضبط کو ہلانے والا منظر، اس کا یوں اس بچے کو کس کرنا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے لال تھیں ان میں آگ سے بھڑک اٹھی۔ غصے سے اس نے دیوار پر زوردار مکہ مارا جس سے ہاتھ کی نسیں پھول اٹھیں۔ حال تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لمس پر اپنا حق سمجھتا تھا، اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، اس کے لیے جا کر اتنی محبت سے بوکے لے آیا، پر اس نے کیا کیا؟ بغیر چھوئے، یہ جانے کہ اس کے بغیر اس کے پھولوں اور ان کے مالک کی زندگی کتنی پھیکی ہے، اسے ہی پھینک گئی۔ غم و غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، جسے بمشکل کنٹرول کیا۔ کچھ دیر بعد وہ کلاس لینے کے لیے نکلا، موڈ ویسے خراب تھا۔ بیٹا ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو، شہروز کو جلدی اور کم کھا کر اٹھتے دیکھ کر مشال نے ٹوکا۔ نو مما، بہت کھا لیا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں لوگوں کی وجہ سے، وہ پولیس وردی میں سر پر کیپ رکھتے بولا، اور ایک نظر یونی کے لیے تیار بیٹھی پریہا پر ڈال کر بولا، اور اللہ حافظ کہتے ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ ہائے پاپا، مجھے کون لے کر جائے گا؟ شیرو تو جا رہا ہے، پریہا نے ڈراپ سے کہا۔ بیٹا میں چھوڑ دوں گا، اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھتے پیار سے بولے۔ وہ بہت خوش تھے پریہا کے یہاں آنے سے، اسے بیٹی بہت خواہش تھی، پر اس کے نصیب میں صرف ایک بیٹا ہی لکھا گیا جو اسے جان سے عزیز تھا۔
دراب کی خواہش تھی شہروز اس کا بزنس سنبھالے، پر شہروز کو پولیس میں جانے کا شوق تھا تو دراب نے بھی اس کے شوق کو اہمیت دی اور خود بزنس سنبھالنے لگے۔ آپ کے ساتھ کبھی دوسرے ٹائم؟ ابھی تو بیچارے شیرو کو دیر ہو رہی ہے، ذرا اس کے ساتھ جا کر اسے جلدی ڈیوٹی پر پہنچائیں۔ یہ کہتی چیئر پر لٹکے بیگ کو کندھے پر ڈالتی بھاگی۔ وہ دونوں مسکرائے محبت سے دیکھتے رہ گئے۔ ایڈمیشن اس نے پہلے ہی کروا لیا تھا، اب صرف ریگولر کلاسیں لینی تھیں۔ تم کہاں؟ وہ پولیس جیپ میں ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ شہروز پہلے دیکھ کر حیران ہوا، پھر ذرا غصے میں بولا، جہاں تم وہاں میں۔ وہ چہتے ہوئے بولی، ابھی کسی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں، جلدی اترو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کرخت لہجے میں بولا، پر وہ پریہا ہی کیا جس پر اثر ہو؟ اے ایس پی، اپنی حد میں رو، مت بھولو میجر کی بیٹی سے بات کر رہے ہو، اور یہ بھی یاد رکھو وہ بلیک بیلٹ ہے۔ وہ اترائی، بڑے دیکھے بلیک بیلٹ اور کافیوں کو سیدھا کیا ہے، اب اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو اترو، ورنہ میں اتاروں گا تو خود کی بےزتی لگے گی۔ ہائے، یہ تو میری خواہش تھی کہ ایک دم کوئی غصیلا ہیرو تم بن جاؤ اور میں بیچاری سہمی محبوبہ، پھر ہماری شادی۔ اوف! مزید نہیں سوچتی، وہ بغیر اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتی اپنی ہانکنے لگی۔ تم تمام حدیں پار کر رہی ہو، ایک لڑکی کو اتنا بھی بولڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن خود ہی پچھتائے اپنے انجام سے۔ شہروز نے ایک دم سے سختی سے بازو سے پکڑا اور قریب کرتے سرد آواز میں بولا۔ ایک پل کے لیے تو پریہا بھی خاموش ہو گئی اور اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتی اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بے خوفی سے بولی، پریہا شہریار پچھتایا نہیں کرتی، لوگوں کو پچھتانے پر مجبور کرتی ہے۔ اور ہاں، اگر تم اسے حدیں پار کرنا کہتے ہو تو سنو شہروز ملک کے معاملے میں پریہا شہریار اپنی تمام حدیں کب کی پار کر چکی ہے، اور یہ مت سوچنا میں ڈر جاتی ہوں اس پونگے ڈائیلاگ سے۔ نو نیور۔ اس کی سانسوں کو خود پہ محسوس کرتے شہروز نے اسے غصے کی کرختگی سے پیچھے دھکیلا جس پر وہ ڈور سے لگتی لگتی بچی تھی۔ اتنی بےعزتی کے بعد بھی وہ مسکرا رہی تھی، اسے دیکھے جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی خود اعتمادی اور بولڈنس پر وہ کڑتا جلتا غصے سے جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک تو صبح فون پر مجرم کے منہ نہ کھلنے پر وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، اوپر سے یہ سارے راستے اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا وجود بھی بیٹھا ہے، اور پریہا اپنی انسلٹ پر اندر سے بھڑک اٹھی تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے جیپ روکی تو پریہا اتری۔ لڑکی ہو تو لڑکی بن کرو، ایسا نہ ہو منہ کے بل گرو، اور ایک بات میرے سامنے اپنے ان بے لگام جذباتوں پر لگام دیا کرو، کیونکہ مجھے ایسی منہ پر بے لگام لڑکیوں سے سخت نفرت ہے مس پریہا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا اسے ساکت کر گیا، اور اس کی حالت میں دیکھ کر اپنی جیپ کا ڈور بند کرتا ایک دم سخر بھری مسکان اچھالتا جہاز کی سپیڈ سے جیپ اڑاتا چلا گیا۔ بہت خوب مسٹر اے ایس پی، سب کچھ سمجھا دیا۔ تمہیں نفرت ہے نا مجھ سے، تو دیکھ لینا اس نفرت کا انجام۔ بڑے پارسائی بنتے ہو، لیٹس سی پریہا شہریار کیا کرتی ہے، وہ کہتی مسکراتی مڑی۔ اللہ اکبر! پیچھے کھڑی حیا سے ٹکرائی، اسے تو کچھ نہ ہوا، پر وہ بیچاری ٹکر کے صدمے سے دل تھام گئی۔ تم نے میرا سر پھاڑ دیا ری، اللہ دیکھے تجھے! ماتھا سہلاتی گھورنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا اداکارہ، اب یہ بانگیں اندر چل کر کر دو، لیٹ ہو رہی ہیں، وہ کہتی اسے گھسیٹتی اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ سالار کے کلاس میں قدم رکھتے کہہ کے سرگوشیاں اور باتیں تھمیں، سب اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر کم کھور زیادہ رہے تھے۔ اس کی مصنوعی شیپ جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا، ساتھ مونچھیں، وہ امریکن سالار کا لک چینج کر چکا تھا، پر کم، کیونکہ اس کی نیلی آنکھیں وہی تھیں۔ سٹ پلیز، وہ کچھ کرخت سا بولا۔ سب اس کے شہر سے نکل کر ہڑبڑاتے سیٹوں پر بیٹھے۔ اف، کیا چیز ہے یار، بالکل خوابوں کا شہزادہ، سب سے پہلے ہما بولی۔ ذرا تمیز کرو سر ہے ہمارا۔ او پلیز، تم تو اب اپنا منہ بند کرو، ہماری مرضی۔ اس کے کہنے پر وہ کندھے اٹکا کر رہ گئی۔ سالار کی نظریں سب سے ہوتی اپنے سامنے بیٹھی دشمنیں جہاں پر ٹھہر گئیں۔ یہاں سلام کا رواج نہیں کیا؟ اس نے معصومہ کے جھکے سر کو دیکھتے سب سے کہا تو سب شرمندہ ہو گئے۔ معصومہ، اب سر اوپر بھی اٹھاؤ اور اپنے سر کے حسین مگر کرخت چہرے کو دیکھ کر سلام کرو۔
عریشہ نے سب کے ساتھ سلام کرتی معصومہ کو بھی بولی۔ عریشہ کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھائیں، سبز آنکھیں ایک بار پھر نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ سالار کی بے تاثر نظریں ہونے کے باوجود اس میں ایسا کچھ تھا کہ معصومہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا سچ میں وہ بے تاثر نظریں تھیں؟ ہاں، وہ تو بے تاثرات تھی۔ تو پھر مجھے کیوں پسینے آ رہے ہیں؟ اس نے ماتھا پونچھا۔ معصومہ اٹھو یار، سر آپ سے مخاطب ہے۔ عریشہ کے لفظ کانوں میں پڑے، اس نے سامنے دیکھا۔ آر یو اوکے مس؟ واٹ از یور نیم؟ وہ اس سے مخاطب تھا پر لہجہ جیسے اس کی حالت سے واقف تھا۔ یار جواب دو۔ پیچھے دبی دبی ہنسی کو سنتی سامنے نیلی آنکھوں کو گھورتی معصومہ سے عریشہ بولی اور اس کا کندھا ہلا کر اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ معصومہ جیسے خوف سے اس سرد سمندر کو اپنے گرد پڑتا دیکھ کر بدحواس سی ہو گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یار کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ عریشہ اس کی حالت دیکھتی بولی، جس پر معصومہ اپنے حواس سنبھالتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ یس سر، آئی ایم اوکے۔ معصومہ شہریار، وہ جھکے سر سے بولی۔ سالار صرف یہی کہا اور سب کا انٹروڈکشن لینے کے بعد اور کچھ باتوں اور ہدایات کے بعد کلاس آف ہوئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اسے پتا تھا وہ بمشکل اپنے حواسوں کی ڈوری تھامے بیٹھی، اس لیے اس پر نظریں ڈالنے سے گریز کیا۔ معصومہ نے اس کے جاتے اپنا اٹکا سانس بحال کیا۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ بے خود وہ لرزنے لگی تھی، عجیب حسار تھا اس کا۔ اوف یار، تم تو ایسے کھو گئی، لگتا نہیں تھا کہ ایک پاگل ہو۔ وہ بولی تو ارم سے پھر طنز معصومہ پر کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے طنز پر جس نے بھی سنا تھا کہکا لگایا۔ یار میں کیا کرتی ہما، سر تھا ہی پرنس چارمنگ، اچھے اچھے معصوم لوگ کھو گئے، میرا کیا قصور، ہاں ہاں ہاں۔ اٹھو یار، چھوڑو، یہ تو ہیں ہی بدتمیز لڑکیاں، تم شرمندہ نہ ہو۔ عریشہ اس کے لڑکتے گالوں پر آنسو دے کر اسے وہاں سے ساتھ لے گئی۔ وہ دونوں چھٹی کے ٹائم باتیں کرتی باہر آئی۔ اس کا بہت اچھا دن گزرا تھا حیا کے ساتھ، پر معصومہ کی بہت یاد آئی تھی۔ کافی بار بات کرنے کا سوچا پر پھر اپنے باپ کی باتیں اور اس کی ہدایات پر مجبور عمل کرتی خاموش ہو گئی۔ تو کیسی لگی حیا سفیان کی سنگت؟ وہ انار کے دانے منہ میں ڈالتی ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی پوچھنے لگی۔ اچھا تھا پر خاص نہیں، جتنا تمہارا نام ہے اور جتنا لڑکیاں تم سے اپنی چیزیں چھپاتی ہیں اتنا نہیں، ہاں ہاں ہاں۔ پریہا نے طنز کیا۔ ہاں تو ڈرتی ہیں مجھ سے، خوف۔ اس نے کھسیا کر لفظ لمبا کھینچا۔ خوف کھاتی ہیں مجھ سے، تم کیا جانو؟ ہاں ہاں ہاں، بہت خوب موٹی اسے مسلسل کھاتے دیکھ کر بولی۔ یہ موٹی کسے کہا؟ حیا کا صدمے سے منہ کھلا۔ جو مسلسل ٹھونس رہی ہے اسے۔ ویسے بھائی جان نہیں آئے ابھی تک؟ وہ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ کا پوچھنے لگی جو دونوں کو پک کرنے آنے والا تھا۔ بکواس بند کرو، تم نے میرے حسن پر داغ دیا ہے، اللہ دیکھے تجھے۔ وہ اپنے مناسبت جسم کو دیکھتی بھرائی آواز میں اسے کوسنے لگی۔ اللہ تجھے موٹے شوہر سے نوازے، تیرے بچے کالے گنجے ہوں، تیری ساس تجھ پر ڈراموں والی ساس کی طرح ظلم کے پہاڑ توڑے، تیرا شوہر شادی کی پہلی رات منہ دکھائی میں تمہیں 5 پیسے دے اور اس رات تیرے شوہر کو گہری نیند آ جائے، تیرا میک اپ سارا پانی میں بہہ جائے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر جو اور جیسی بددعائیں آ رہی تھیں دیکھ کر اپنی بھڑاس ختم کر رہی تھی۔ اس کی بددعاؤں پر پریہا منہ کھولے دیکھ رہی تھی، اسے جو جھگڑالو عورتوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ بس کرو، یہ کیا بول رہی ہو؟ کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہاں ہاں ہاں۔ اب حیا کے منہ کھولنے پر وہ ہنسی جب کان سے کچھ لفظ ٹکرائے۔ واٹ اے چیز یار، ٹو مست۔ وہ بائک سوار دونوں کے سامنے رکے اور پریہا پر نظر ڈالتے فکرہ کسا اور پھر حیا کو دیکھ کر ٹو مست بولا۔ پریہا نے حیا کو دیکھا۔ ہائے یار، مت چھوڑنا، کتنے دن ہوئے ہیں تمہیں ایکشن میں دیکھتے ہوئے۔ دونوں لڑکوں نے حیا کو دیکھا جو گھبرانے اور غصہ کرنے کے بجائے ساتھ والی کو منتیں کر رہی تھی۔ تو جانے من یہاں آؤ، بھرپور ایکشن دکھائیں گے، دوسرا لڑکا خباثت سے بولا۔ پھر دونوں نے تالی بجا کر بے ہنگم کہکا لگایا۔ پریہا کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ چٹاخ چٹاخ کی آواز سے سب
ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بھائی صاحب، کیا فرمایا؟ ایک اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس نازک لڑکی کے ہتھوڑے نما ہاتھ کا تھپڑ کھا کر منہ کھولے پریہا کو دیکھنے لگا، جو دوسرے گھبرائے لڑکے کے کالر سے پکڑے ادب سے پوچھ رہی تھی، سالی کمینی۔ پیچھے والے نے تھپڑ پر تلملا کر گالی دی، جو پریہا اور حیا کا دماغ گھما گیا اور پیچھے آتے مصطفیٰ کا۔ ابھی وہ اسے چھوڑ کر مڑتی جب پیچھے پہلے ہی مصطفیٰ اس کا نقشہ بگاڑ چکا تھا اور پریہا اسے مصطفیٰ کے حوالے چھوڑ کر دوسرے پر تھپڑوں کی بارش کرتی۔ حیا فل انجوائے میں انار کے دانے منہ میں ڈالتی، کبھی اپنے ہیرو کو دیکھتی، کبھی اپنی دوست کو۔ بہن معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کہا، سب اس نے بولا۔ وہ سوجے منہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ چلو، مصطفیٰ کی کرخت آواز پر دونوں ساتھ ہوئیں۔ پیچھے دونوں لڑکوں پر لوگ تھو تھو کرنے لگے۔ شرم آنی چاہیے، تم جیسوں کو کہیں بھی لڑکیاں دیکھی نہیں کتوں کی طرح ٹپک پڑتے ہو۔ دوسروں کی بہنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے تو کل تمہاری بہنوں کو بھی لوگ اسی عزت بھری نظروں سے دیکھیں گے۔ تم جیسی اولاد کی وجہ سے ماں باپ اپنا سر جھکائے چلتے ہیں، لعنت ہے تم جیسوں پر۔ وہ لوگوں کی باتوں لعنتوں پر زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے اچھے سے دھلائی کی تھی کہ آئندہ زبان کھولنے سے پہلے اپنی اس حالت کو سوچیں گے۔ کس نے کہا تھا تم دونوں کو باہر آنے کا؟ سخت لہجے میں پوچھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی حیا نے گلا تر کیا۔ میں کیا کہوں بھائی، اسے اپنے ڈیشنگ سے ماموں کہتے بڑا عجیب لگتا تھا، اس لیے بھائی ہی بولتی تھی۔ میں نے تو کافی منع کیا کہ بھائی جان آ جائیں پھر چلیں باہر، پر یہ میڈم سنے تو مجبوراً ساتھ آنا پڑا مجھے، وہ آنکھیں پٹپٹا کر کہتی۔ حیا کو مصطفیٰ کی آنکھ برساتی نظروں کے حوالے کیے باہر کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اہم کام ہو ہی نہ۔ حیا بیچاری تو اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھی۔ ٹھیک کہتا ہے شہروز بھائی، سچ میں مینڈ کی چوہیا ہو، چلاک بلی لومڑی نہ ہو تو، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ہائے قسم لے لے ہیرو، اگر میں نے کہا ہو، آپ جانتے نہیں اس مینڈکی کو، ایک نمبر کی لومڑی ہے۔ وہ ایک دم سٹپٹا کر صفائی دینے لگی کہ کہیں سچ میں وہ اسے ہی نہ سمجھ لے، پھر اتنا سارا وقت چپڑ چپڑ میں گزر جاتا۔ پر مصطفیٰ خاموش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، پریہا نے باہر کالے بادلوں کی چادر کو دیکھ کر اخذ کیا۔ پھر تو واو ہوگا، مطلب ہم دونوں ساتھ آج پھر بارش انجوائے کریں گے۔ پر حیا نے چہک کر کہا، پر معصومہ کا سوچ کر مایوس ہو گئی، کیونکہ اسے بھی بہت پسند تھی بارش، پر اس کی گرج کڑک سے ڈرتی تھی۔ جب تک کوئی ساتھ نہ ہوتا، کوئی سہارا بجلی اور بادلوں کے چمک اور گرج سے چھپانے والا نہیں ہوتا، وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، اور یہی کام حیا اور پریہا کرتی تھیں۔ پھر دونوں سوچتی فراز ولہ پہنچی۔ یہاں پریہا پہلے ہی ملک ولہ بتا کر آئی تھی کہ وہ چھٹی کے بعد فراز ولہ جائے گی۔ حور اور نوشین بھی اسے بلا رہی تھیں۔ آج کے بعد جب تک میں نہ آؤں باہر نہ آیا کرو، میں خود بلاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ جاتے ہوئے اس کی سخت وارننگ پر دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور اندر آئیں، پھر سب سے ملی۔ حیا تو الجھی ہوئی تھی مصطفیٰ کی نظروں سے۔ اسے کیا ہوا اچانک، کیوں سخت نظریں نواز رہے ہیں؟ جاؤ بیٹا دونوں فریش ہو آؤ، کھانا لگاؤ تب تک۔ نوشین حور سے باتیں کرتی پریہا اور الجھی ہوئی حیا سے بولی، جی بڑی مدر ماں، حیا کہتی ہوئی اوپر آئی۔ حور تو پریہا سے پری اور معصومہ کا پوچھ رہی تھی۔ شادی کے بعد اس نے بڑا تنگ کیا تھا پری کو شہریار کے حوالے سے، اور ساتھ مشال نے بھی، صرف نوشین اس کے ساتھ تھی۔ وہ بیگ رکھ کر مڑی تو دروازے پر ہی مصطفیٰ اپنی ماتھے کے ہزار بل سمیت کھڑا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ تو میں ہی ولن کے پھٹے منہ کا پوچھنے آنے والی تھی۔ وہ ہاتھ لہرا کر اس کے بگڑے موڈ کو پھٹے منہ بولنے لگی، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے یوں باہر نہ آیا کرو؟ ہاں؟ وہ چلتا اس کے مقابل آیا۔ لو جی، میں کب کہیں اور گئی، یوں نہیں صحیح تو باہر آئی تھی، ملک سے باہر نہیں۔ وہ ابھی بھی اس کے لہجے کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ 2 قدم دور ہو کر دکھاؤ۔ وہ ایک دم اس کے بازو سے پکڑ کر سخت گرفت میں لیے، غصے سے گرجا، آنکھیں سرخ تھی۔ حیا صحیح معنوں میں الجھ گئی اور ساتھ ڈر بھی۔ کیا ہوا ہیرو؟ اسے سمجھ نہیں آیا اس کا یوں اچانک بدلنا، تبھی اس نے ہلکاتے پوچھا۔ کان کھول کر سنو، اس نے ایک دم اسے قریب کیے کان میں سرد آواز میں بولا۔ حیا کو اس سے خوف آنے لگا۔ پرنسس ہو تو پرنسس ہی رہو، وہ بھی میری۔ اگر کوئی نام تمہیں بدلائے گا تو وہ ہوگا مصطفیٰ کا، یاد رکھو،
وہ اس کی تھوڑی سے پکڑے منہ پر بولا اور حیا ساکت اس کے سرد رویہ اختیار کیے ہوئے کو سمجھنے لگی اور مصطفیٰ ایک نظر ڈال کر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا اللہ جی؟ میں تو سمجھی نہیں، وہ اپنا جبڑا سلاتی اوپر دیکھ کر بولی، پر باہر اچانک ہوتی رمجم بارش کھڑکی کو بھگانے لگی تو دیکھ کر اس نے چیخ ماری، ہائے ہیپی، آ گئی جانم، کہتی پیروں کو سٹائلش چپل کے قید سے آزاد کرتی باہر کو بھاگی۔ پر وہاں پہنچ کر اس کا منہ کھل گیا پریہا کو پہلے موجود دیکھ کر۔ کمینی لڑکی، میں تمہیں پکار رہی ہوں اور تم پہلے ہی مزے لے رہی ہو، دانتوں کے بیچ اس کی گردن گرد رکھ کر کہتی اس کی طرف لپکی اور پریہا کہکا لگا کر اس کی پہنچ سے دور بھاگی۔ وہ دونوں چھت پر تھی جس کی دیواریں اونچی تھی، اس لیے دونوں سب کی نظروں سے محفوظ بارش کو انجوائے کرنے لگی۔ حیا مصطفیٰ کی باتوں کو ہوا میں اڑا چکی تھی، پر کمرے میں آ کر ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکنے لگا۔ آج ہی صبح نوشین نے حیا کے لیے آئے رشتے کا بتایا تھا، اور یہ بھی کہ وہ ان کے بزنس پارٹنر جمیل خود سفیان سے بات کی تھی، تھکے چھپے لفظوں میں اپنے بیٹے کی پسند کی بابت۔ مصطفیٰ بہت اچھی طرح سے اس کے بیٹے کو جانتا تھا جس کا نام سعد تھا، کافی بار پارٹیز میں بھی مل چکا تھا۔ حسن نے یہ بتایا تھا کہ وہ آنا چاہتے ہیں بات کرنے، پر سفیان نے اسے روک رکھا تھا۔ نوشین کا کہنا تھا کہ اب تم بھی اپنی پسند بتا دو، ورنہ میں خود لڑکی دیکھ رہی ہوں اور اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی انکار کا۔ تب سے اس کی آنکھیں اور دل شعلہ برسا رہی تھیں۔ سفیان کو صرف اب حیا کی رائے پوچھنی تھی، جس کی وجہ سے اسے ابھی آنے سے منع کر رہے تھے۔ وہ چھت کو گھورتا ایک کے بعد دوسرا کش لیتا اندر لگی آگ کو ختم کرنے کی ناممکن کوشش کر رہا تھا۔ کانوں میں آتی اس کی کھلکھلاہٹ گنگنا رہی تھی، اس کی آواز پر انابی گداز لب مسکرا اٹھے۔ کس کی ہمت حیا کو مصطفیٰ سے الگ کر سکے؟ ہا 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 کہتا تمسخرے بھرا کہکا لگا اٹھا۔ برستی بارش میں وہ گاڑی میں بیٹھی اللہ کو یاد کرتی ٹریفک کے بیچ پھنسے تھے۔ گاڑی کے دروازے پر گرتی بارش کی تیز رفتار سے گرتے بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ گارڈ باہر تھا، شاید روڈ سے گاڑیوں کو لوگوں کے ساتھ مل کر راستہ جام تھا کیا ہوا انہیں ہٹا رہا تھا۔ آج اس کا دن ویسا ہی تھا، گھٹن زدہ، پر علیشا کے ساتھ بہت اچھا لگا تھا۔ ہر کسی کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی، پر اس کے باوجود ایک گھٹن تھی، جیسے عجیب نظروں کا حصار۔ سارا ٹائم وہ بوکھلائی چھٹی ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کم جان لے رہے تھے، جو آسمان اپنی کالی چادر اوڑھے اس کی سانسوں کو قید کرنے آ گیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ وقت سے پہلے اس کی گاڑی آ گئی، نہیں تو ابھی پڑی ہوتی وہیں زمین پر۔ آج اظہر اور سمیہ سے کافی دنوں بعد ملنے پر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اچانک اس نے ڈور کی طرف دیکھا جہاں کوئی شیشہ نوک کر رہا تھا۔ باہر شور اتنا تھا کہ وہ بمشکل آواز سن پا رہی تھی۔ ہڑبڑا کر بغیر سوچے اس نے شیشہ نیچے کیا تو سبز آنکھیں حیرت سے اور پھٹ گئیں۔ باہر تیز بارش میں بھیگتا 12 سال کا بچہ پھول پکڑے منت سماجت کر رہا تھا۔ آپ ہی پلیز آخری ہے لے لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے گا، میرے کھانے کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ چھوٹے ہاتھوں سے منہ پر گرتی بارش کی تیز بوندوں کو صاف کرتا کپ کپائے بولا۔ معصومہ پہلے ہی دل کی کمزور اس بچے کی حالت دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ آپ آ جائیں اندر، کچھ ہو جائے گا، وہ اپنے پھڑکتے اچھلتے ڈوبتے دل کو سنبھالتی بولی۔ اسے لگا اس سے پہلے اس کی حالت پر خود مر جائے گی۔ وہ ہڑبڑائی دروازہ کھولنے لگی جب وہ بچہ بولا، ارے نہیں نہیں، بس یہ لے لیں، اماں انتظار میں ہو گئی، بہنوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اوف اللہ امی، معصومہ کے منہ سے بے ساختہ سسکیں نکلی، آنسو دھڑ دھڑ بہنے لگے۔ وہ بوکھلائی ہڑبڑائی سامنے دیکھتے ڈرائیور کو اپنے بیگ سے پیسے نکالنے لگی اور اس میں پڑے 1000 کے نوٹ کو دیکھ کر کوسنے لگی کہ کیوں وہ پیسے کم لائی۔ کانپتے ہاتھوں سے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس لڑکے کو دیے جس نے پیسے بغیر دیکھے لیے اور پھول اسے پکڑائے، گارڈ کو آتے دیکھ کر بھاگا۔ بڑے انسان کہاں غریب کو اپنے آس پاس بھٹکنے دیتے ہیں۔ وہ پھول ہاتھ میں پکڑے لڑکے کو جاتے دیکھتی رہی۔ اچانک درد بھری چیخ گاڑی میں گونجی، قریب آتے گارڈ اور ڈرائیور کی سانسیں ساکت کر گئیں۔ کیا ہوا میڈم؟ دونوں بھاگ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے جہاں وہ کانٹوں والے پھولوں سے اپنے ہاتھ سرخ کیے درد سے بلبلائی چیخ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ تم کہاں تھے؟ گارڈ ڈرائیور پر چیخا۔ سر میں یہیں تھا، وہ ہکلایا۔ جلدی نکالو گاڑی، فاسٹ،
وہ پھول باہر پھینکتے بولا۔ خود شہریار کے خوف سے سہما ہوا تھا اور معصومہ اپنے ہاتھوں میں لگے چھوٹے کانٹوں سرخ نشانوں کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ خون تو نہیں تھا پر چبھنے سے درد تڑپا رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ پاپا، مما، ہچکیوں کے درمیان بولتی سسک رہی تھی۔ میڈم، بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ گارڈ اس کے سرخ چھوٹے ہاتھوں سے نظر چراتا اس کی حالت پر گھبرایا تسلی دینے لگا۔ مما، آہستہ۔ لاؤنج میں بیٹھی پری اس کے ہاتھوں پر ڈاکٹر کی دی گئی مرہم لگاتی بولی۔ شہریار پاس بیٹھا اس کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ ڈاکٹر کے مطابق کوئی عام پھول نہیں تھے، اس کے کانٹوں میں زہر تھا جو خطرناک تو نہیں پر 5 منٹس تک جہاں اس کے کانٹے چبھتے ہیں وہیں درد ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی شہریار نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ سر ہم تو ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے باہر تھے، ڈرائیور کو احتیاط کا کہہ کر گئے تھے، اور ڈرائیور کا کہنا تھا کہ سر بارش اور ٹریفک کی آواز کی وجہ سے ہم سن نہ سکے۔ وہ پریشان سا بیٹھا تھا۔ بیٹا، تمہیں اسے ہی کسی کے کہنے پر گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، ڈرائیور کو کہتی یا گارڈ کا انتظار کرتی۔ شہریار نے اس کا سر سینے سے لگائے بولا۔ پاپا، اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ کانپ رہا تھا اور بارش بھی تو تیز تھی۔ اس کی حساس طبیعت پر وہ خاموش ہو گیا۔ آج میں کچھ نہیں کہہ رہا پر آئندہ احتیاط کیجیے گا، ایسے کسی کے کہنے پر نہیں کھولتے۔ آج کے بعد آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اظہر بھائی سے کہیں گی، وہ آپ کو ساتھ لے جائے گا اور وہی ساتھ لائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا رخسار تھپتھپا کر بولے۔ کیا آج سے اظہر بھائی میرے گارڈ ہیں؟ وہ کھلکھلائی بولی۔ ہاں جی، آج سے ہم گڑیا کے گارڈ ہیں۔ سامنے سے آتے اظہر نے اس کی بات سنی تو شہریار کے بدلے خود بولا۔ ہاں، بھائی سے گارڈ، واو! وہ ہنستی بولی۔ اظہر کی نظریں سامنے ڈیکوریشن پیسز کو صاف کرتی جینی پر تھی۔ جینی بیٹا، چھوڑو اسے، جاؤ بھائی کے لیے کچھ لے آؤ، پری نے کہا، جس پر وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ جینی کو پتا تھا وہ کیا پیے گا، وہ ہمیشہ آتا رہتا تھا اسے اپنی نظروں سے چڑھانے، ویسے بھی اس کی نظروں سے بھاگنے کے لیے یہی بہتر تھا، اس لیے وہ ہاں میں سر ہلاتی کچن میں آئی۔ روتی ہوئی معصومہ کی حالت اس نے بھی دیکھی تھی اور اسے کافی افسوس دکھ ہوا تھا۔ کل سے ہماری گڑیا ہمارے ساتھ چلے گی، یونی، اور آئے گی بھی ہمارے ساتھ، وہ شفقت سے معصومہ کو دیکھتے بولا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ریلیکس سا لیپ ٹاپ پر فائل دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا کہ کسی اس نے اس سے تکلیف دی، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، جانتے تھے سب غلطی وہ ذرا سے بھی برداشت نہیں کرتا تھا، چاہے وہ خود کی کیوں نہ ہو۔ ایک تو صرف ایک ذرے کی بھی 5 حصوں میں تقسیم دی ہوئی سزا تھی۔ نہیں تو اس کے ملازم ہی جانتے تھے کہ کیسے وہ غلطیوں کی سزائیں دیتا تھا۔ اگر پوسٹ مارٹم ہو گیا ہو میرے فیس کا تو کام کی بات کرو، سامنے گھورتے صوفے پر بیٹھے عارض سے بولا۔ شیشے کی نہایت سٹائلش ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھا، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں مزید تو کچھ نہیں کہتا پر وہ اسے معلوم نہیں اس کی گھورتی نیلی آنکھیں اپنے آپ پر گاڑے بیٹھے کیسے اس کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑائے۔ ہاں، انداز ایسا تھا جیسے ایسی کوئی بات ہی نہ کرو جیسی وہ سمجھ چکا ہے۔ سگریٹ سلگائے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں چاہتا ہوں ابھی آپ اس سے دور رہیں، دیکھو میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ انجانے میں غلطیاں کریں گی اور آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اپنے پیار سے ہینڈل کریں یا اسے ابھی خوشی سے رہنے دیں اور اس کے ڈر کو ختم کرنے دیں، نہ کہ اسے مزید تکلیفیں دیں۔ وہ ہمت کر کے سر جھکائے بول گیا، بغیر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھے۔ سر، ہم نے کافی کوشش کی اس کا منہ کھلوانے کی، پر اتنا ڈیٹ ہے، اتنی مار کھانے پر بھی ایک ہی رٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، میں اس دن شہر سے باہر تھا، میں اس سے ملا نہیں۔ انسپکٹر بازو فولڈ کرتے شہروز کو دیکھتا اسے مجرم کی ڈھیٹ پن کا بتانے لگا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھولتا منہ، کڑے تیور سے بولتا آفس روم سے باہر آیا۔ 3 دن پہلے لڑکی کالج سے آتے غائب ہو گئی تھی، ماں باپ کے بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کہیں نہیں ملی تو انہوں نے پولیس کا در کھٹکھٹایا اور انصاف کی بھیک مانگی، اپنی اکلوتی بیٹی کی بھیک مانگی۔ شہروز نے ان کا سارا بیان لیا اور FIR کٹوائی۔ اس کے دوستوں سے پوچھ گچھ کی پر کسی کو نہیں پتا تھا، صرف ایک کلوز فرینڈ نے اس لڑکی کے افیئر کا بتایا۔ یہ جانتے اس کے ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ پھر اس کے BF کو ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد اسے ملا، وہ کراچی میں ہی تھا، اپنے دوستوں کے پاس چھپا ہوا تھا۔
ابھی وہ اندر تھا، صرف شک کی بنا پر وہ اسے یوں نہ مارتے، پر لڑکی کا اپنی دوست سے کہنا تھا کہ وہ آج اس سے ملنے والی ہے، پر لڑکے کا کہنا تھا اس نے کہا تھا پر اپنی ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے منع کر دیا، نہیں ملا، اور یہاں اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑتی لڑکھڑائی جسے شہروز نے گدی سے پکڑا۔ وہ غصے سے لال چہرے سمیت اندر داخل ہوا جہاں وہ بے ہوش الٹا لٹکا ہوا تھا۔ انسپکٹر کے ٹھنڈے یخ پانی کی بالٹی ڈالنے پر وہ چیختا ہوش میں آیا۔ انسپکٹر کے یخ ٹھنڈا پانی ڈالنے پر وہ چیختا ہوش میں آیا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ تھپڑوں سے رخساروں پر کٹ پڑ گئے تھے جس پر پانی پڑنے پر وہ چیخا۔ ایسا صرف چہرہ ہی نہیں، پورا جسم لہولہاں تھا۔ بتاؤ کہاں ہے لڑکی؟ شہروز کرخت آواز میں بولتا اس کے بالوں کو سخت مٹھی میں لیے جھٹکا دیا۔ کتنی بار کہوں، میں نے نہیں جانتا، میں اس سے ملا ہی نہیں تھا، وہ درد سہتے بولا۔ اچھا تو تم نہیں جانتے، رائٹ، اور نہ ہی تم اس سے ملے ہو، وہ اس کے چاروں طرف گھومتے ابرو اچکا کر جیسے تسلی چاہی۔ ہاں نا، نہیں جانتا اور نہ ملا ہوں، وہ آنکھیں میچے درد سے بولا۔ اسے شہروز سے ڈر لگ رہا تھا، شہر میں ASP شہروز کا نام وہ ہر جگہ سے سن چکا تھا۔ رفیق، شہروز نے پاس کھڑے انسپکٹر کو پکارا۔ جی سر، وہ حاضر ہوا تو شہروز نے اسے سامنے ایک بلب کے نیچے رکھی بڑی سی ٹیبل کی جانب اشارہ کیا جس پر لوہے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکے کو میز پر لٹا کر ہاتھ پیر باندھتے گئے۔ ابھی بھی وقت ہے، بتا دو، وہ چیختے چلاتے اس لڑکے سے بولا جس کی خوفزدہ آنکھیں اس کے ہاتھ میں موجود سبز پانی سے بھرے شیشے پر تھی۔ بو سے تو یہی لگ رہا تھا جیسے اس شیشے کی پانی سے بھری بوتل میں انتہائی مقدار میں نسوار ملا دی گئی ہو جس سے پورا پانی سبز تھا۔ وہ قریب ہوا تو اس نے لڑکے نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ پاس کھڑے کانسٹیبل اور انسپکٹر مسکرائے۔ شہروز کو قریب آدھا دیکھ کر لڑکا چیخا، کیا کرنے والے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کانسٹیبلز نے اس کے کندھوں کو پکڑا اور انسپکٹر نے سر کو۔ جب شہروز نے بغیر وارننگ دیے وہ بوتل اس کی ناک میں انڈیلنی شروع کر دی۔ تیز نسوار والا پانی اس کی ناک سے جاتا حلق میں امٹنے لگا اور وہ خود کو پٹکنے لگا پر ناکام، اور وہ تیز نسوار کا پانی پیتا گیا۔ میں بتاتا ہوں، ایک گھونٹ کے وقفے دوران میں وہ چیخا۔ باہر سے تو وہ درد سہ گیا تھا پر اندرونی درد کو وہ نہیں سہ پایا اور دھاڑے مار کے رونے لگا جب وہ سب اس سے دور ہوئے۔ کانسٹیبلز باہر گئے اور اب وہ کرسی پر بیٹھا درد سہتا ناک کو مسلنے لگا۔ شروع ہو جاؤ، شہروز دھاڑا۔ اسے لگا وہ ابھی بہت کچھ سہ لے گا پر اس نے تو صرف شیشے پر ہی ہار مان لی۔ جتنا وہ انکار کر رہا تھا اس سے تو یہی لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی ریشم بائی کے پاس ہے۔ اس کی بات پر شہروز کا دماغ چلا۔ کون ریشم بائی؟ شروع سے بتاؤ۔ اس کے منہ پر اپنے مضبوط ہاتھ کا تھپڑ مارتے غر آیا۔ لڑکا اد مویا ہو گیا، پھر اس نے اٹک اٹک کر ساری بات بتائی کہ کیسے اس نے اسے پھنسایا اور اپنی پیاری محبت بھرے جال میں پھنسا کر ملنے کو بلایا۔ پہلے کئی دفعہ وہ اسے بلا چکا پر وہ نہیں آئی۔ وہ اس بار منع کرنے پر وہ غصہ ہو گیا تو اس کے ڈر سے لڑکی ملنے چلی گئی اور اس نے وہیں سے بے ہوش کر کے ریشم بائی کے پاس بھیج دیا جو لڑکیوں کا جسم فروخت کرتی تھی۔ کہاں ہے یہ کوٹھا؟ شہروز دھاڑا۔ لڑکا کپ کپا اٹھا۔ صاحب، میں نہیں جانتا، میں نے صرف اسے بے ہوش کیا تھا، باقی کا لکی اسے کہاں لے گیا مجھے نہیں پتا، پر یہ کنفرم ہے لکی ہی اسے ریشم بائی کے پاس لے جا سکتا ہے کیونکہ صرف اسی کوٹھے کا پتہ ہے اور وہی جا سکتا ہے، وہ اس کا وفادار بندہ ہے۔ لکی کو دیکھا ہے؟ شہروز کچھ سوچ کر بولا۔ نہیں، صرف آواز سنی ہے، اور وہ بھی الگ الگ نمبروں سے، کوئی ایک نمبر دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ شہروز پر سوچ سا اٹھ کر چلا گیا۔ مطلب صرف ایک لڑکی کی بات نہیں تھی، وہ کوٹھا ہے تو وہاں پر تو ہزاروں عزتوں کا سوال تھا۔ وہ واپس آ کر اپنے آفس میں بیٹھا۔ آرز نے سوچ لیا تھا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، پر وہ یوں چپ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اس کے چاروں طرف قید بنا رہے ہیں، نہ اسے سکون سے سونے دیتے ہو، نہ اکیلے چلنے دیتے ہو، نہ کھلی ہوا میں سانس لینے دیتے ہو، یہاں تک کہ اب اس کی پڑھائی جہاں پر وہ ثابت کر سکے کہ وہ ایک نارمل انسانوں کی طرح ہے، وہ لوگوں کے بیچ چل پھر سکتی ہے، پر آپ نے تو وہاں بھی اسے اپنے جال میں خوفزدہ چڑیا کی طرح سہما کر قید کر لیا ہے۔ کیا اسے جینے کا حق نہیں؟ وہ سر جھکائے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا اور سالار کو لگا کہ اگر ایک لمحہ وہ مزید بولا تو سامنے بیٹھے وجود کو ذرے ذرے میں تقسیم کر کے کتوں کے آگے ڈال دے گا۔
چپ، ایک لفظ نہیں۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کی قہر بھری گرجدار دھاڑ گونجی۔ عارض کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے لگا کمرے کی چھت اس کے اوپر گری ہو، پر وہ لاپرواہ ہو کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظر قیمتی لیپ ٹاپ پر پڑی جو دور نیچے ٹکڑوں میں تقسیم اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ سالار سرخ آنکھوں اور گہری سرد مسکراہٹ سے اس کے سامنے آیا۔ عارض نے اس کی حالت پر نظریں اٹھائیں۔ یہ جو مستی ہے تجھے جس ہستی کی، مت بھول شہزادے، وہ ملکہ ہے سالار کی بستی کی۔ ہا 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 کہنے کے ساتھ کہکا لگا اٹھا اس کی حالت پر۔ اس کے سرد لفظوں میں شدت پسندی اور غرور کے ساتھ تمسخر تھا۔ عارض کو لگا اسے تھپڑ مار کر منہ کے بل گرایا ہو۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اب کی بار عارض غصے میں غرایا۔ آواز نیچے، اس کی گرج اس سے بھی اوپر تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کو چاہتے ہوئے بھی بھسم نہیں کر پا رہی تھیں۔ ایک سمندر تھا تو دوسرا آندھی۔ سمندر میں ڈوبنے والا وجود زندہ نہیں ہوا کرتا، اس کی سانسیں سمندر کی مٹھی میں ہوتی ہیں، اس کا وجود سمندر نگل لیتا ہے، وہ وجود خود کو بچانے کے لیے چیختا چلاتا روتا تڑپتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، پر کیا ہوتا ہے؟ پوچھنے کے ساتھ کی اس کا کہکا گونجا۔ ہا 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 بے بس ہو جاتا ہے، سانسیں خود دیتا ہے، ہاتھ پیر ساکت کر دیتا ہے اور خود کو سپرد کر دیتا ہے، تب جا کر سکون سے سوتا ہے، تب سمندر جھومتا ہے، کہکے لگاتا ہے، سرشار ہوتا ہے اپنی طاقت پر اور اسے اپنے قید میں لے کر چھپا دیتا ہے دنیا سے، اور دنیا 2 دن روتی ہے، تیسرے دن اسے بھول کر اپنی زندگی میں الجھ پڑتی ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر عارض نے مٹھیاں بھینجی۔ اس کی گردن کی رگیں واضح ہونے لگی۔ کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے مسکرا کر بولا، اور جس وجود کو تم نگلنا چاہتے ہو وہ شیر کی بستی میں اس کے آغوش میں پلتا ہے، جہاں سمندر کا نگلنا ناممکن ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑ کر بولا۔ اس کی بات پر سالار نے پھر کہکا لگایا۔ تمہیں راز کی بات بتاؤں؟ اس کے قریب ہوا اور سرگوشی میں بولا۔ کہیں نہ کہیں عارض کو اس نفسیاتی انسان سے خوف آنے لگا جس کی سوچ تک پہچاننا ناممکن تھا۔ اس وجود پر شیر خود اپنا لمس چھوڑ چکا ہے۔ اگر سمندر کے قریب جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں اس کی چاپ ملے گی، کہتے سگریٹ سلگایا۔ عارض نے دانت پیس کر آخری اور گہرا وار کیا۔ اس کی نظریں گرے شرٹ میں اس کی مضبوط چوڑے پشت پر تھی اور سامنے نظر آتے اس کے دھنوے پر۔ بے شک اگر اس دیوار سے وہ ہزاروں طوفانوں کا سامنا کرتا تو اس کے وجود پر خروچ نہ آتی۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں ابھی شہریار کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اس کے آغوش میں چھپے پھول کو لینا چاہوں تو خالی نہیں جا سکتا بنسبت تمہارے۔ اس کا گہرا وار سگریٹ کے کش لیتے سالار کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ مڑا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ عارض اس حسن کے دیوتا کو دیکھنے لگا اور اس کے سوال پر اپنی مسکراہٹ غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ اگر بادشاہ کے در پر بھیک مانگو کہ تو خالی نہیں جاؤ گے، اور نسبت تمہارے سالار مانگتا نہیں چھینتا ہے، وہ چاہے شیر کی بستی ہو بادشاہ کی کوٹھی، اور تم سے بہتر کون جانے سالار کو۔ وہ قدم قریب آیا اور اس کے مقابل ہو کر اس کی گہری آنکھوں میں وحشت بھری آنکھیں ڈال کر بولنے لگا۔ اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں پتہ ہے نا میں کیا کرتا ہوں؟ بس سمپل۔ اس نے چٹکی بجائی، سگریٹ شوز کے نیچے مسل کر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا میں آگ لگا کر اس کا اشارہ معصومہ کی طرف تھا۔ اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے کمرے میں اس کی قبر بناتا، چاہے مردہ یا زندہ ہوتی سالار کی۔ اس نے جو نقشہ معصومہ کا کھینچا، عارض کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اسے اپنی دھڑکن سست ہی محسوس ہوئی، آنکھوں میں لہو سا ٹپکنے لگا۔ تم ایک وحشی ہو، تم اس سے پیار نہیں اذیت دینا چاہتے ہو، اسے بالکل پاگل بنانا چاہتے ہو، وہ چیخا۔ جس پر سالار سکون سے بیٹھا تھا۔ یہ تمہاری نظر ہے، اگر میری نظر سے دیکھو تو یہ میرا عشق ہے، اور دوسری بات، اس کا لہجہ سرد ہوا، اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی یا اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کی تو کو لمبا کھینچا، آگے تم بہتر جانتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اب میں کیا کروں گا سالار؟ اس کی وحشی سوچ اور حالت پر عارض کا دل سب کچھ تہس نہس کرنے کو چاہا۔
اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے مغرور وحشی کو دیکھا جو لاپرواہ جنونی شدت پسند تھا۔ بے شک وہ کبھی عورت کو نہ چاہا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کسی نظر سے دیکھا تھا۔ کبھی اس نے اسے کسی عورت کی طرف یا عام مردوں کی طرح اسے عورت کے پاس دیکھا ہو۔ وہ ان سب کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، پر پتہ نہیں کیسے معصومہ پر اس کی نظر پڑ گئی اور یہی عارض کو کچل کر مارتا تھا لمحہ۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ اس کی پرچھائی بھی معصومہ پر پڑنے نہ دیتا، پر جب پتہ لگا تو مجبور تھا اپنے مقصد کو اس کے قید میں دیکھ کر۔ پر اب اس نے سوچ لیا تھا وہ معصومہ کو اس سے دور رکھے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس سے دشمنی تو مول نہیں لے سکتا، پر اپنی کوشش ضرور کرے گا۔ تم کچھ بھی کر لو عارض، اس کی بھوری مائل مونچھوں تلے سرخ انابل ابھیلے سالار کی لٹل گرل کو اسے جدا نہیں کر سکتے۔ عارض نے سر جھٹکا اور ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے محل نما بنگلے سے باہر آ کر سامنے ہی اپنے 3 منزل گھر کو دیکھا اور آہستہ سا چلتا گیٹ کھول کر اندر آیا۔ روم میں آ کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کا خاموش تنہا گھر اس کی سانسیں بند کر کے ان میں گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد اٹھے، اپنی بائک کی چابی لیے وہاں سے نکلا۔ وہ کسمسائی جب اسے محسوس ہوا اپنے ہاتھ پر جیسے کوئی ٹھنڈا مرہم لگا رہا ہو۔ پہلے اسے لگا پری ہے، اپنی ماں کے لیے اس کی سرخ پنکھڑیاں پھڑپڑائی، مما، پر دماغ کی بیداری پر اوپر جو سایہ تھا اس سے روح تک سکوت چھا گیا۔ وہ آنکھیں میچ گئی، چاہ کر بھی وہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکی۔ خوف کی شدت میں بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ یہ سوچ ہی رونے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ کیوں ایک دن بھی اسے اکیلے سکون سے نہیں سونے دیتا، کیوں اس پر اپنا سایہ بنایا ہوا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلی پر صرف ٹھنڈے مرہم کے علاوہ اور کوئی لمس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے لٹل گرل؟ سرگوشی نما بھاری آواز۔ معصومہ اپنی تیز چلتی سانسوں کو اس کی آواز پر روک گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، چیخے، سب کچھ نوچ کر رکھ دے، پر کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی سانس روکنے والی حرکت پر سالار مسکرایا۔ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، پر تم نے مجبور کر دیا لٹل گرل۔ اپنے چہرے پر سرکتے بال، دل کی دھڑکن سست کر گئے، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ وہ اندر ہی اندر سسکنے لگی۔ کون؟ بے بس سی سرگوشی معصومہ کے لبوں سے نکلی۔ وہ جو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا، مشکل سے سننے میں آئی آواز پر نظریں گھمائی تو اس کی بگڑی حالت پر پڑی۔ اس کے لب مسکرائے، گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ خوش ہوا اس کے سانسیں واپس لینے پر۔ گڈ نائٹ لٹل گرل۔ سرگوشی بالکل کان کے قریب ہوئی۔ معصومہ کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ آنکھیں خوف سے پھٹ کر کھولیں۔ اے سی کے باوجود وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی، چاروں طرف دیکھا، ایسے ہی اسے پتا تھا وہ کہیں نہیں ہوگا۔ مدھم روشنی میں سامنے گارڈن میں کھلی کھڑکی سے پورا چاند اپنی آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ آپ کیوں نہیں روکتے اس بھوت کو؟ وہ شکوہ کنہ نظر چاند پر ڈال کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ روتے روتے آنکھیں بوجھل سی ہونے لگی تو آہستہ سے سکڑی کمبل میں گھس گئی اور پھر سے آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس گہری نیند کے باوجود اس انجان کا خوف سر پر سوار تھا۔ رات کو سیفی بھائی نے تم سے بات کی تھی حیا کے لیے آئے رشتے کی؟ نوشین اس کے کمرے کی چیزیں درست کرتی ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے اپنے خوبرو نوجوان بیٹے سے مخاطب ہوئی۔ وہ اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی جو انتہائی سرخ تھیں۔ ہاں، یہ ایک لفظی جواب دے کر چوڑی کلائی میں واچ پہننے لگا۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ وہ الجھ گئی۔ تم نے کیا جواب دیا؟ الجھ کر پھر سے بولی۔ میں کیا کہتا، بس یہی کہا آپ کو اچھا لگے تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز پہننے لگا۔ اب کی بار اس کے جواب پر نوشین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ تم حیا بیٹی کو چاہتے ہو؟ اس نے سیدھی بات منہ پر کر دی جو ماں ہو کر اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے ذرا کی ذرا اپنے سامنے دل عزیز ہستی کو دیکھا جو غصے میں کسی بچی کی طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ ذرا سی نمودار ہو کر وہیں دم توڑ گئی۔ ہاں، اس کے جواب پر وہ غصے سے سرخ ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، پر جب ہاں کو سمجھی حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر تم اس رشتے سے راضی کیوں ہوئے؟ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ نوشین کے لہجے میں دکھ سمانے لگا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔
کیونکہ انکل خوش تھے اور میں ان کی خوشی چھیننا نہیں چاہتا۔ مجھے سب سے پہلے اس گھر میں بسنے والوں کی خوشی عزیز ہے، بعد میں۔ نوشین کی آنکھیں نم ہو گئیں اس کی سوچ پر۔ وہ دیکھ سکتی تھی مصطفیٰ کی چاہت بچپن سے ہی حیا کے لیے۔ میرا بیٹا، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے جان۔ اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی نوشین نم لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں میری پیاری اماں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے سر پر بوسہ دیا۔ پر انکل اس کا باپ ہے، اس کا حق ہے اپنی بیٹی پر، اور رہی بات میری تو میں اس کا صرف ہیرو ہوں، کہتے لب مسکرائے۔ اور ولن، مجھے پہلے ان کی خوشی عزیز ہے۔ نوشین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرا بچہ، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اف ماں، اب تو بچہ نہ کہیں، اچھا خاصا جوان ہوں۔ عجیب لگتا ہے جب آپ بچہ کہتی ہیں، بالکل بچے والی فیلنگز آ جاتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ نوشین ہنس دی۔ ہٹ بدماش، بوڑھے ہو جاؤ پھر بھی میرے بچے ہی روگے۔ یہ کہتی پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ دونوں کے بیچ خاموشی چھائی تھی، پر عادت سے مجبور بیچاری اداکارہ کب تک چپ رہتی۔ ہیرو کیسے جی لیتے ہو منہ پر ٹیپ لگا کر؟ مجھے تو گھٹن ہوتی ہے اگر نہ بولوں تو۔ ایک دوسرے میں بھینچے اس کے لبوں کو دیکھ کر جھرجھری لیتے بولی۔ مصطفیٰ کچھ نہ بولا، خاموش ڈرائیونگ کرتا رہا۔ حیا دیکھا اور سوال پوچھا جو جلدی مل گیا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ موویز کیوں نہیں دیکھتے؟ اور منہ بنا کر بولی، مجھے بھی نہیں دیکھتے۔ وہ اہم سوال بول کر جواب کی منتظر ہوئی۔ کیونکہ مجھے پسند نہیں۔ اس کے 4 لفظی جواب پر حیا صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ پر مجھے تو پسند ہے، انتہائی دکھ اور صدمے سے بولی۔ تو اس کے تو پر حیا کے نتنے پھولنے لگے۔ تو کیا آج سے میں دیکھوں گی؟ آپ تو ہیں ہی جنگل میں رہنے والے منگل، اپنی بیوی کو بھی قیدی بنا دیں گے، اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو کہہ کر اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ پر یاد رکھے ولن پلس ستمگر، میں حیا سفیان ہوں، اچھوں کو۔ باقی کے لفظ گاڑی کی اچانک بریک اور مصطفیٰ کے بگڑے تیور کو دیکھ کر چپ کر کے اور ہڑبڑا کر ناخن کترنے لگی۔ آپ ڈرائیو کریں، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے اپنی طرف مڑتے دیکھ کر گھبرائی کالی آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ کیا کہا تھا؟ میں اپنی بیوی کا جینا حرام کر دوں گا، اسے قید کر لوں گا، ہاں؟ اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ درخت کی کٹی شاخ کی طرح کھینچتی اس کے چوڑے سینے سے لگی۔ نہیں تو کب؟ وہ ہڑبڑائی گھبرائی آنکھیں پھاڑے دیکھتی اپنی بات سے مکر گئی۔ تم نے ٹھیک کہا، میں اپنی شدتوں سے اس کا جینا حرام کر دوں گا، بالکل ٹھیک کہا، قید کر لوں گا۔ وہ مسکرایا، معنی خیزی سے گمگیر آواز میں اس کے کان میں بولنے لگا، اور حیا کو لگا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ دل حلق میں دھک دھک کرنے لگا بلند آواز میں۔ اس کی گمگیر آواز پر ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ پر شکر اسے ٹھیک کہہ رہا تھا، ورنہ اپنی زبان خود گدی سے کاٹ دیتی جو ہمیشہ پھنسا دیتی تھی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک کہا میں نے۔ وہ زور و شور سے ہاں کرتی اس سے دور ہوئی، دوپٹہ ٹھیک کرتی ناخن کترنے لگی اور اس کی نظریں خود پر دیکھ کر پھر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مصطفیٰ اس کی بوکھلائی گھبرائی حالت سے محسوس ہونے لگا۔ وہ بہت کیوٹ تھی، اگر بولتی تو جو منہ میں آیا بولتی ہی جائے گی، پر جب وہ اس کی بولتی اپنے طریقے سے بند کرتا تو ایسی حالت ہوتی جس سے مصطفیٰ بھرپور محسوس ہوتا۔ جی جناب، بالکل ایسا ہی کریں گے۔ وہ انگلی سے اس کے ماتھے سے پسینہ چنتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ حیا اس کے جذباتوں سے چور گرے آنکھوں میں دیکھتے بوکھلائی نظریں جھکا گئی۔ وہ خاموش سا پیچھے ہوا اور واپس ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہاں بڑا آیا، ایسی پٹیاں پڑھاؤں گی، روتے ہوئے میرے پاس نہ آئے تو شکایتیں گوانے تو تیرا نام بھی مصطفیٰ نہیں۔ وہ دانت پیس کر سوچنے لگی، ہائے میں کیا پڑھاؤں گی ولن کی بیوی کو؟ وہ اپنی سوچ پر ماتم کرتی سوچنے لگی اور کچھ دماغ میں آیا تو چپ ہو کر خاموش ہوئی۔